آج فیس بک پہ امارہ مرتضیٰ صاحبہ کا ایک مضمون نظر سے گزرا تو جی چاہا کہ ویڈیو کی شکل دے کر اسے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا جائے کہ یہ ایک ایسا معاشرتی مسئلہ ہے جو ہمارے برِ صغیر ایشیا میں عام ہے اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن میری کوشش یہی ہوگی کہ جس تک یہ بات پہنچے کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے رویے کو بہتر کرنے کی۔ انسانی رویوں کا مشاہدہ کرنا ایک نہایت دلچسپ علمی سرگرمی ہے جسے آپ معاشرتی تبدیلیوں کو بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں۔ BA MA کے بعد اکثر بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے یا رشتے طے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دن کمرہ جماعت میں یوں ہی بچیوں سے ان کے مستقبل کے بارے میں بات ہونے لگی تو شادی کا ذکر شروع ہو گیا۔ طالبات سے میں نے ان کے خیالات پوچھے تو طالبات مسکراتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگیں تو ایک لڑکی نے ذرا سخت انداز میں کہا کہ میڈم، میں تو وہاں شادی کروں گی جہاں کوئی نند نہ ہو، نندیں تو انتہائی فسادی ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف سے آواز آئی، ساس بھی نہ ہو تو اچھا ہے۔ ایک دم سے جیسے کمرے کی فضا میں ہنگامہ مچ گیا، طالبات ہنسنے لگی اور روانی سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگی۔ اکثریت کی پسند اسلام آباد کا رہائشی ایسا لڑکا تھا جس کا خاندان ساتھ نہ رہتا ہو۔ خیر سبھی طالبان سے ان کی رائے لے کر میں نے رخ پہلی طالبہ کی طرف کیا اور اس سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کتنی بہنیں ہیں؟ تو اس کا جواب آیا کہ 7۔ تو میں نے کہا یعنی 7 فتنے ہیں آپ کے گھر؟ بیٹا باری باری سب فتنوں کا نام بتائیں اور یہ بھی بتاؤ کہ آپ کون سے نمبر کا فتنہ ہو۔ یاد رہے کہ یہ ساری گفتگو انتہائی دوستانہ ماحول میں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی تو جیسے حیرت کے مارے سکتے میں آ گئی، شرمندہ ہو کر کہنے لگی، میڈم میں نے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا، میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کیا سمجھانا چاہتی ہیں۔ پھر میں نے دوسری طالبہ سے پوچھا، بیٹا آپ کی امی حیات ہیں؟ ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی صحت کیسی ہے؟ تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ ساری کلاس میں جیسے خاموشی چھا گئی۔ جب سب نے اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے دیکھا تو دوسرے کا احساس بھی پیدا ہو گیا۔ یہ وہ ذہنیت ہے جو خواتین اپنی منفی سوچ اور کمظرفی کے باعث نئی نسلوں تک منتقل کر رہی ہیں، اور باقی کسر ہمارے میڈیا نے پوری کر دی ہے۔ اس لیبلنگ اور سٹیریو ٹائپنگ کی وجہ سے نئی نسل رشتوں کو موقع دیے بغیر گھر کی بنیادیں کمزور کرتی جا رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا پر طلاقوں کے کیس عام دکھائے جا رہے ہیں اور اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ روکنے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اپنے کالج کے زمانے میں اسٹوڈنٹ بس میں سفر کرتے ہوئے اکثر بچیوں کو ایک کھیل کھیلتے سنا جس میں وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مل کر گاتی تھی کہ بانو آپا بھولی بھالی، گھر کو آئی آگ جلائی، ہنڈیا پکائی، زہر ملایا، ساس کو کھلایا، مر گئی ساس، گڑا کھودا، ساس کو دفنایا، فاتحہ پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سب مل کر ہنسنے لگتی۔ اگرچہ یہ ایک کھیل تھا مگر سسرالی رشتوں سے نفرت کا ایک بالواسطہ اظہار بھی تھا۔ زمانے گزر گئے،
مگر اس منفی رویے میں تبدیلی نہیں آئی، اور دوسری طرف بھابھی اور بہو کے خلاف بدگمانی بھی پہلے سے دلوں میں موجود ہوتی ہے۔ ذرا سی بات ہو جائے تو کہا جاتا ہے، دیکھا ہم تو پہلے کہتے تھے بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی اور بھابھی کبھی بہن نہیں بن سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ گھر جو جائے پناہ، جائے امن ہوتا ہے، وہ جنگ کا میدان بن جاتا ہے، اور اسی جنگ کے میدان میں بچوں کا بچپن، جوانی اور بزرگوں کا بڑھاپا خوار ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں اسی شعر کے ساتھ کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ خدا کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنائیں، اور جو ہر بندے کی انفرادی کوشش سے ہی ممکن ہے۔ ویڈیو پسند آئے اور اگر دوسروں کا بھی بھلا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا، شاید کوئی اور سمجھ جائے۔